شخصیت سے، ان کی زندگی سے ہم کیا زندگی کا نچوڑ نکال سکتے ہیں، وہ ہم اپنی زندگیوں پر آج اس بات کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آدم کی زندگی سے لیں گے، آدم اور حوا سے، کہ ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلی بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے۔ آدم کو خدا نے باغ عدن کی باغبانی اور نگہبانی کے لیے، جس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی آبیاری کرنی ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اور خدا کی منادی کر کے اپنی زندگی کی باغبانی کرنی ہے، روحانی زندگی کی، اور اس کو برابر کرنا ہے، معمور کرنا ہے، پھلنا ہے، بڑھانا ہے۔ اور ہوا سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی چیز کا لالچ نہیں کرنا، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا نہیں سمجھنا ہم نے، اور ہر کسی کی بات میں نہیں آنا، ہر کسی کے لیے اپنے کانوں کو کچا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو خدا کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہوا ہے اسی کو ہم نے لکیر سمجھنا ہے۔ کوئی فرقہ، کوئی بڑی شخصیت آ کے اگر ہمیں خدا کے کلام سے الگ کوئی بات بتانا ہے تو ہم نے اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے، پادری پرستی کی دوڑ میں ہم نے نہیں لگنا ہے، ہم نے خدا کے کلام کو فوکس کیے رکھنا ہے۔ تو یہ تھی وہ باتیں جو ہم نے آدم کی زندگی سے زندگیوں پہ اپلائی۔ دوسری شخصیت جو آ جاتی ہے وہ ہے حابل اور قائن کی شخصیت۔ سب سے پہلے ہم حابل کی زندگی ہمیں شکر گزاری کی دعا کرنا سکھاتی ہے۔ حابل کی زندگی ہمیں پوری شکر گزاری کرنا سکھاتی ہے۔ حابل کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے خدا کے لیے کیسا حصہ خدا کے حضور میں لے کے آنا ہے۔ ہم نے اپنا پلا ہوا بچڑا، جس کو ہم نے مہنگی خوراکیں کھلائی ہیں اور جس کو ہم نے بڑا پھلایا ہے، جس کو ہم نے صحت مند ہٹا کٹا جو ذبح کیا کرنے کے لیے خدا کے لیے، حابل کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں جو ہماری محنت کا سب سے بڑا پھل ہے، جو ہماری اچھی محنت کے سلے میں ہم نے اچھا پھل جو ہماری زندگی کا ہے وہ خدا کے سامنے ہم لا سکتے ہیں۔ ہم خدا کے سامنے اپنی شکر گزاریاں جو پوری بنتی ہیں۔ حابل جو ہے وہ آدھا دمبا لے کر خدا کے حضور میں نہیں آیا تھا، یا اس کی صرف ایک ٹانگ اس کے حضور میں نہیں لے کے آیا تھا، یا صرف اس کی ایک سری اس کے حضور میں نہیں لے کے آیا تھا، وہ پوری شکر گزاری لے کے آیا تھا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری اگر 10,000 تنخواہ ہے تو اس کی 1,000 دائی یقین بنتی ہے، شکر گزاری بنتی ہے، اور ہم 100 روپیہ دے کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ تو حابل کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو اپنی سب سے اچھی چیز دینی ہے۔ قائن کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ قائن خدا کے حضور اپنی کھیتوں کے پھل لے کر آیا، اور بات یہ نہیں تھی کہ خدا کو خون پسند ہے۔ بے شک خدا کو خون پسند ہے، لیکن وہاں پر یہ ابھی مسئلہ نہیں چل رہا تھا، وہاں پر مسئلہ انکار کی وجہ کچھ اور تھی۔ قائن اپنی فصل کا نذرانہ لے کر آیا اور خدا نے انکار کیا۔ انکار کی وجہ ہمیں بظاہر کوئی نظر نہیں آتی کہ انکار کیوں کیا، بس یہ ہے کہ اس نے قائن کی قربانی کو قبول نہیں کیا اور حابل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قائن اصل میں جس نیچر کا مالک تھا، اس نیچر کے حساب سے وہ صحیح محبت شو کر نہیں سکتا تھا، وہ اصل محبت کسی کے لیے دکھا نہیں سکتا تھا، اس کے اندر جیلسی پن تھا، نفرت کی فضا تھی اس کی شخصیت میں، تو وہ کسی کے لیے قربانی، اس کے ماں باپ سے جو اس نے سیکھا تھا وہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری تھا کہ خدا کو کس طرح سے ہم خوش رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حابل نے پوری محبت دکھائی، حابل نے اپنی زیادہ سے زیادہ جو عزیز چیز اس کے پاس تھی وہ خدا کے حضور میں لے کر آیا۔ قائن اپنی محنت کا پھل ضرور لایا خدا کے پاس،
لیکن وہ اپنی فصل کے اچھے پھل نہیں لایا. وہ اپنی فصل جو گلے سڑے پھل ہم کہہ سکتے ہیں, جو کسی کو نہیں دیے جا سکتے تھے, جو بیچے نہیں جا سکتے تھے, جو فروخت نہیں کیے جا سکتے تھے, وہ خدا کے حضور میں لے آئے. آج بھی اکثر ہم جب چندہ گنتے ہیں تو ہمیں وہ نوٹ نظر آ جاتے ہیں جو کوئی دکاندار لینے کو تیار نہیں ہوتا. 1 روپے کی اور 5,000 کے نوٹ کی آپس میں بات چیت ہو گئی تو 5,000 کے نوٹ نے 1 روپے کے نوٹ نے 5,000 سے پوچھا, یار بڑے ایسے بات کہاں ہوتے ہو آج کل؟ اس نے کہا, یار میں کبھی اباری میں ہوتا ہوں, کبھی پی سی میں ہوتا ہوں, یا کسی ارب پتی کی کروڑ پتی کی کوٹھی میں نظر آتا ہوں. تم سناؤ, تم کہاں ہوتے ہو؟ کہتا ہے, یار میں تو ہر اتوار کو صرف نا چرچ یا مسجد کے گلے میں جا کے پڑ جاتا ہوں, تو میں تو کسی مہنگی چیز میں نہیں جاتا. تو ہم جو محبت خدا سے دکھاتے ہیں وہ قائن والی دکھاتے ہیں. ہم قائن والی جب محبت دکھاتے ہیں تو پھر قائن کی طرح خدا ہمارے ہدیے کو قبول نہیں کرتا, اور جب ہمارے ہدیے قبول نہیں ہوتے ہیں تو پھر خدا کی نظر بھی ہم پر نہیں رہتی ہے. ہم خدا کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی قربانی سے اس کی نظر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے, میری طرف متوجہ ہو تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. ہم متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مرضی کی پسند سے, کہ جو کوئی نہیں لے سکتا چلے رب دینا میں لا دو شاید. تو قائن اور حابل کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں. آگے ایک شخصیت آ جاتی ہے بائبل کی, بہت بڑی شخصیت ہے حضرت موسیٰ. موسیٰ کی زندگی سے جو بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بہانے بنانا چھوڑ دیں. موسیٰ کو جب خدا نے چن لیا اور کہا کہ میں نے تجھے چنا ہے کہ تو فرعون کے پاس جا اور بنی اسرائیل کے لیے آواز بلند کر, تو موسیٰ نے عذر پیش کرنا شروع کر دیا, بہانے بنانا شروع کر دیے کہ میری تو زبان توتلی ہے, میں فرعون کے سامنے کس طرح جا کے بات کروں گا, مجھے تو برس ہے جس کو پھل بیری بھی کہتے ہیں کہ وہ مرض ہے, کوٹ ٹائپ کا مرض ہے, تو میں کس طرح سے بادشاہ کے حضور میں جا سکوں گا. تو خدا نے اس کا کوئی بہانہ نہیں سنا, منظور نہیں کیا. اور جب اس نے خدا کی مانی اور اپنے بہانوں کو پیچھے کیا اور خدا کی مرضی کو سامنے رکھا, تو پھر خدا نے جو اسے مقام دیا, آج ہم سب اس بات کے شاہد ہیں کہ موسیٰ کی زندگی میں جب اس نے اپنے بہانوں کو پیچھے کر دیا تو خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا. ہم بہانے بناتے ہیں, چرچ نہ آنے کے ہمارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. ہم مہمان آ گئے تھے, طبیعت خراب ہو گئی تھی, سسرال چلے گئے تھے, مامے کے چلے گئے تھے, تائی کے چلے گئے تھے, وہاں چلے گئے تھے, وہاں بھی تو عبادت کرنے کے لیے گئے تھے. بہانہ ہے ہمارے پاس خدا کے چرچ میں نہ جانے کا. ہم خدا کو اول درجہ نہیں دیتے ہیں, تو پھر خدا بھی ہمیں وہ برکتیں نہیں دیتا جن کے لیے ہم اپنے ایڑیاں گوڈے رگڑ رگڑ کر مانگتے ہیں خدا سے. وہ ہمیں ملتی نہیں ہے, کیونکہ ہم وہ پراپر ٹائم اور وہ بہانے جو موسیٰ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے وہی بناتے ہیں, اور موسیٰ کی زندگی سے ہم کچھ نہیں سیکھ پاتے. اگلی شخصیت یہ میں مختصر کر کے جو لب لباب ہے وہ بتاتا جا رہا ہوں کہ ہم بائبل کی شخصیات سے کیا کیا اور کیسے کیسے اپنی زندگیوں میں سبق حاصل کر سکتے ہیں. اگلی شخصیت ہمارے پاس آ جاتی ہے روت کی. روت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایز اے بہو ہمیں اپنے سسرال میں کس طرح سے رہنا ہے. روت 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں اپنی ساس سے ایک معاہدہ کرتی ہے. جب اس کے دونوں بیٹے مر جاتے ہیں تو وہ اپنی بہوؤں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, اب تو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ ان کی شادی کر سکوں. تو عرفہ تو چلی جاتی ہے, لیکن روت کہتی ہے کہ جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی, جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی, جہاں تو مرے گی وہاں میں مروں گی. جو تیرا خدا ہے وہی میرا خدا ہے. آج ہماری بہو بیٹیوں کے لیے سیکھنے کی روت کی زندگی سے سب سے بڑی بات یہ ہے, لو جی میں تو کیتھولک ہوں, میں تیرے چرچ کیوں جاؤں, میں تو اپنے چرچ جاؤں گی, میں تو جی 7 ڈے چرچ تو پیچھے 7 ڈے کر نہیں سکتا, میں تو 7 ڈے کی سروس کروں گی, میں تیرے چرچ نہیں جا سکتا کیونکہ میں تیرے فرقے دی نہیں ہوں. پسندی شادی ہوگی ٹھیک ہے, وڈیاں نے شادی کر دی ٹھیک ہے, لیکن ہم روت کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں
जहाँ पे हमारा शोहर रहेगा, जहाँ हमारा ससुराल है, हमें वही ज़िंदगी को गुजारना है। अगली शख्सियत हमारे पास आ जाती है यसाया नबी। यसाया नबी की ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि दोनों मियाँ बीवी को बहुत ज़रूरी है। जब दोनों मियाँ बीवी हम ख्याल होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बरकत आती है। यसाया और उसकी बीवी दोनों नबी के ओहदे पर मामूर थे, और यही वजह है कि यसाया की जो पेशन गोइयाँ हैं वो सब की सब तकरीबन मनोमन पूरी हुई। जितनी पेशन गोइयाँ थी वो पूरी हुई, और इसमें एक भी पेशन गोई ऐसी नहीं है जिसके लिए कोई लीटलाल से काम लेना पड़े, जिसके लिए कोई तशरीह की ज़रूरत पड़े, जिसके लिए कोई अल्फाज का हेर फेर करके तो नुक्ते से नुक्ते को जंजीर की कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की जाए। इसकी पेशन गोइयों में ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आती है। और उसकी बीवी नबिया थी और वो अपनी बीवी से सलाह मशवरे लेता था, और यही वजह है कि यसाया की इंजील को इसके 66 बाब है और पूरी बाइबल के 66 किताबें हैं, इसलिए इसको मिनी बाइबल कहा जाता है यसाया की किताब को। और यह बरकत उसको उसकी बीवी के साथ हम ख्याल होने की वजह से और मशवरत करने की वजह से मिली। और बाइबल कहती है कि अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफा होती है। दूसरी बात हम हिज्जी नबी की ज़िंदगी से सीखते हैं। हिज्जी नबी 587 कबल मसीह में जब बनी इसराइल असीरी से वापस आ गए, तो असीरी से पहले उनके पास बहुत बड़ी हैकल थी मौजूद थी जिसमें वो इबादत करते थे। लेकिन जब वो बाबल से वापस असीरी से आए तो उन्होंने हैकल की तरफ तवज्जो नहीं दी। हैकल को बनाना उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की, और हिज्जी की किताब में लिखा कि उन्होंने कहा कि अभी खुदा के घर के बनाने का वक्त नहीं आया। लेकिन खुदा ने हिज्जी नबी की मार्फत उनको पैगाम भेजा कि तुम खुद तो मुसक्कफ घरों में रहते हो, यानी अपनी छत वाले घरों में रहते हो, और खुदा का घर खंडर बना हुआ है। और जब खुदा का घर खंडर बना हुआ है तो फिर अपनी रविशों पर खुद ही गौर कर लो कि तुम अपनी दौलत को सुराखदार थैली में डाल रहे हो। और जब हम अपनी मजदूरी को सुराखदार थैली में डालेंगे तो क्या हम जमा कर पाएंगे? क्या हमारे घर में रिज्क की फरावानी हो सकती है? क्या हमारे घर में ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं? कभी भी नहीं। इसलिए खुदावंद कहता है कि अपनी रविशों पर गौर करो और खुदा के घर की फ़िक्र पहले करो। तुम अपने बाइबल हिज्जी की किताब पहले बाब की पहली 10 आयत अगर पढ़ें आप तो आपको सारी बातें मिलेगी कि तुम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर फिरना पसंद करते हो, अपने लिए अच्छे अच्छे खाने और पीने की फ़िक्र में रहते हो, लेकिन खुदा के घर में कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हो कि हमारे खाने पर बरकत नहीं पड़ती, हमारे पास बचता नहीं है कुछ। तुम्हारे पास इसलिए नहीं बचता कि तुम सुराखदार थैली में डालते हो। तो हिज्जी नबी से हम ये सीखते हैं कि हमें खुदा के घर की खिदमत करनी है। अगली शख्सियत हमारे पास आ जाती है यूना नबी। यूना नबी की तरह हमें खुदा आवाज़ देता है, खुदा चुनता है, खुदा बुलाता है, खुदा की बुलाहट होती है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम उस बुलाहट पर लबैक नहीं कहते, वेलकम नहीं कहते। खुदा के खादिम खुदा की आवाज़ बनकर हमें कहते हैं, भाई आपके लिए खुदा की बुलाहट है, आप चर्च में आए, हम चर्च में आपसे खिदमत लेना चाहते हैं क्योंकि खुदा आपसे खिदमत लेना चाहता है, लेकिन हम भागते हैं। हमें खुदा कहता है कि नैनवा की तरफ जाओ, लेकिन हम तरसीस की कश्ती में बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम नैनवा जाने के बजाय खुदा की बुलाहट को कबूल करने के बजाय तरसीस की कश्ती में बैठते हैं तो यूना की ज़िंदगी से हमें बड़ा ज़बरदस्त सबक मिलता है। जब हम खुदा का हुक्म ना मानकर तरसीस की तरफ जाते हैं तो हम डूब जाते हैं, हमें समुंदर में फेंक दिया जाता है। लेकिन समुंदर में फेंक कर भी खुदा की चूँकि हमारे लिए बुलाहट होती है, खुदा हमें मारता नहीं है। समुंदर में फेंक कर भी, गहराइयों में फेंक कर भी, मुश्किलों मुसीबतों में डाल कर भी खुदा हमें मारता नहीं है, क्योंकि खुदा की हमारे लिए बुलाहट होती है और वो हर हाल में हमें अपनी बुलाहट के लिए इस्तेमाल करता है, और वो गहराइयों में भी हमारे लिए बचने के इंतज़ाम करता है और हमें नैनवा लेकर जाता है, और नैनवा में हमसे वो काम करवाता है जो वो करवाना चाहता है। हम नैनवा नहीं पहुंचते, हम मुश्किलात में रहेंगे, हम परेशानियों में रहेंगे, हम बीमारियों में रहेंगे।
ہمیں خدا کی بلاہٹ پر نہ پڑے گا اور اس کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا۔ دوسری شخصیت ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح شخصیت سے ہماری زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہم ان کی شخصیت سے نہیں سیکھ پاتے، لیکن ان کی شخصیت سے جو سب سے بڑی بات ہم سیکھتے ہیں وہ ہے محبت۔ اگر ہم محبت کر لیں گے تو بائبل میں محبت ہے، اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم خدا کو پا لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی بہانے بازی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کبھی تفسیر کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اپنے ہدیے نذرانوں کا انتخاب کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم اپنی زندگی میں محبت کو داخل کر لیں۔ پہلا یوحنا کا خط اس کے دوسرے باب کی کسی آیت میں لکھا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور خداوند زندگی دینے والا خدا ہے، اور خداوند زندگی دیتا ہے۔ جو مسیح میں رہتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں محبت کو شامل نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں نفرت کو زیادہ اولویت دیتے ہیں، جیلسی کو زیادہ اولویت دیتے ہیں، حسد کو زیادہ اولویت دیتے ہیں، اور محبت کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم خدا کو وہ مقام نہیں اپنی زندگی میں دے پاتے جس کا خدا اہل ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس آ جاتی ہے یہودا اسکریوتی کی۔ یہودا اسکریوتی کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہودا اسکریوتی کی زندگی سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کی قیمت لگائیں گے، اگر ہم خدا کو بیچنا شروع کر دیں گے، جس طرح سے آج کیا پیسہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک پہنچے نہیں ہے، تو سیکٹری نے کہا کہ جی اوکاڑا میں ان کا ایک پروگرام ہو گیا ہے تو اس کا انہوں نے 50,000 روپیہ لیا ہے، آپ اگر 55,000 تک ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم 55,000 دینے کو تیار ہیں تو میں ان کا رخ اوکاڑا سے آپ کے ساہیوال کی طرف کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر میرے جاننے والے تھے، ہمیں کال کی اور ہم پھر وہاں پر گئے اور اس طرح سے وہاں پر جا کے تو وہ پروگرام کو آرگنائز کیا ہم نے۔ تو اس طرح سے جب ہم خدا کے کلام کی قیمت لگا دیتے ہیں تو ہمارا حال یہودا اسکریوتی جیسا ہوگا۔ اس دنیا میں تو دولت کی تھیلی ہمارے پاس وہ لٹکی ہوئی نظر آئے گی یہودا اسکریوتی کی طرح، سارے شاگرد دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے، سارا خزانہ ہمارا اس کے پاس جمع ہوتا ہے، مالی حالت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسکریوتی کا ہوا وہی ہم دیکھیں کہ خدا کو بیچنے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ اپلائی کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کی قیمت نہیں لگانی۔ پھر اگلی زندگی ہم سیکھتے ہیں پطرس اور پولس رسول سے، جنہوں نے بڑے دل کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ مسیح کی خدمت کی اور مسیح کے لیے کسی نفع نقصان کو نہیں دیکھا اور مسیح کی محبت میں اپنی جان کی قربانیاں کر دی۔ اور مسیح کے سب شاگردوں نے سوائے یوحنا رسول کے، جنہوں نے یوحنا مکاشفہ لکھا، یوحنا عارف، ان کے سوا سارے شاگردوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اور یہی محبت خدا آج ہم سے طلب کرتا ہے، اور وہ مکاشفہ 2 باب اس کی 10 آیت میں کہتے ہیں کہ بی فیتھفل ٹل ڈیتھ اینڈ آئی ول گیو دی کراؤن آف لائف، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آج وہ جان دینے تک ہماری وفاداری چاہتا ہے، اور یہی ہم نے مسیح کے شاگردوں سے اپنی زندگی پر آج کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہتر بند کریں گے، دعا کریں گے۔ خدا ان کو خدا پاک رو تیرا شکر، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر، تجھے نہایت قدرت اور طاقت، میں تیرا شکر کرتا، آئے ہوئے تمام عزیزوں کو برے کے خون میں بھگو دیتا ہوں، مسیح کے خون میں بھگو دیتا ہوں، سب کی زندگیوں میں جلال خداوند میں تیرا شکر یسوع کرتا نام آج ہر ایک ایک کو زندہ ہاللویہ ہاللویہ تیرے پاک روح کی آگ ایک ایک کو اپنی ہاللویہ تیرے پاک روح کا تیرے پاک روح کی آگ آگ
आग यीशु आग मसीह के नाम आग से आग आए, आग तेरे हालेलुया। पापों की आग एक एक को छुए जिंदा हालेलुया, यीशु के नाम से ऐसा आज एक एक रूह एक एक जान एक एक बशर तेरे पाक रूह की आग से भरकर जिंदा खुदावंद अपनी सारी झिझक को खत्म करे, अपनी सारी जान को लगाए और आज तुझे पुकारे जिंदा खुदावंद। आज उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा आए और तेरे पास जिंदा खुदावंद दुआ करे, मिन्नत करे, फरियाद करे, अपने मसाइल तेरे सामने रखे, ताकि जिंदा खुदावंद तू सबके मसलों को, परेशानियों को, फिक्रों को, तकलीफों को, दर्दों को बहुत करीब से होकर सुने और अभी इसी वक्त क्योंकि तू शिफा देने की कुदरत रखता है, तू मौजूदात का खुदा है, तू दुआओं का सुनने वाला खुदा है, तू लश्करों का खुदा है, तू खुदा कादिर मुतलिक है, तू इख्तियार वाला खुदा है, तू ताकतवर खुदा है, तू सारी इब्लिसी कुव्वतों पर गालिब खुदा है, तू हमारी दुआओं को बहुत करीब से होकर सुनने वाला खुदा, जवाब देने वाला खुदा है। जिंदा खुदावंद आज तेरे हजूर में आए हैं, जितने बदरू गिरफ्तार तेरे हजूर में आए हैं, जितने तवीज़ धागे के असरात में, जितने जादू टोने में मुब्तला होकर तेरे हजूर में पहुंचे हैं, जिंदा खुदावंद में भाई फैसल, उसके भाई शकील और उसकी माँ के लिए जिनको जिंदा खुदावंद इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो गया, शुगर कंट्रोल में नहीं है, जिंदा खुदावंद में पास्टर इमरान और उनकी तायाजाद बेटी के लिए जिनकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जिंदा खुदावंद उनको तेरे ज़ख्म कर। जिंदा खुदावंद मैं भाई गफार के वालिद के लिए दुआ करता हूँ जो शॉटगन केस में हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदा खुदावंद उनको जल्द अज जल्द शिफा दे और उनकी बड़ी गवाही बने। जिंदा खुदावंद मैं सिस्टर रबीना और उसकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे, ब्लेस कर, जिंदा कसरत के साथ इस्तेमाल। जिंदा खुदावंद बाकी दरखास्तें भी जो मेरे जहन में नहीं, जो मुझे याद नहीं, लेकिन जिंदा खुदावंद वो तेरे हजूर में पहुंची हैं, तेरे हजूर में वो कबूल हो चुकी है। मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल और मेरा भरोसा है जिंदा खुदावंद कि को सुना है और कबूल किया है। जिंदा खुदावंद मैं भाई शिराज और उसकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, जिंदा खुदावंद उस पूरी फैमिली के लिए, पूरी चौहान फैमिली को जिंदा खुदावंद में तेरे हजूर में खुदावंद सब के लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। जिंदा खुदावंद मैं सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु और मसीह के नाम से, आमीन। जिसने हमें कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी। हमारे रोटी आज जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम हमारी कर्ज में माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाही हमेशा के आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनके दिल की शराकत हम सब के साथ अब से हमेशा तक होती है। आमीन। बाप बेटे को पाक करना। हालेलुया। जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बोलो खुदा की जय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।